صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه مر بسوق المدينه فوقف عليها قال يا اهل السوق ما اعجزكم؟ قالوا وما ذاك يا ابا هريره؟ قال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وانتم هاهنا الا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا وأين هو؟ قال في المسجد. فخرجوا سراعا فوقف أبو هريرة لهم حتى رجعوا فقال لهم ما لكم؟ قالوا يا أبا هريرة فقد أتينا المسجد فدخلنا فلم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم أبو هريرة وما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا ولا رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة ويحكم فذاك میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خود حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے بازار میں گئے، وہاں سے گزرے تو بازار میں کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا بازار میں کھڑے ہو کر کہ یا اہل السوق ما اعجزکم، اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز بنا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ تو ابو ہریرہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم لوگ بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا الا تذهبون فتأخذون نصیبکم منہ، تم جاتے کیوں نہیں ہو مسجد کے اندر اپنا اپنا حصہ لے کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراث تقسیم فرما رہے ہیں، تم جاؤ اپنا اپنا جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ لے کر آؤ. تو کہنے لگے اینا ہوا مسجد؟ فخرجوا سراعا، سارے تیزی کے ساتھ نکلے بازار کو، جو خرید و فروخت کر رہے تھے اپنی دکانوں کو چھوڑا، سیدھا بھاگے مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں. اور حضرت ابو ہریرہ وہیں کھڑے رہے بازار کے اندر. ووقف ابو ہریرہ لهم، وہاں کھڑے حتی رجعوا، یہاں تک کہ لوگ جلدی جلدی گئے، جس جلدی کے ساتھ مسجد گئے اسی جلدی کے ساتھ واپس آئے. قال لهم ما لكم، تو حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا کیا ہوا، بڑے جلدی واپس آ گئے؟ کہنے لگے اے ابو ہریرہ قد اتینا المسجد، ہم مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں، تو ہم نے فلم نر شیئا یقسم، ہم نے کوئی مال نہیں دیکھا، کوئی دولت نہیں دیکھی، کوئی پیسہ نہیں دیکھا، کوئی درہم دینار نہیں دیکھے جو تقسیم ہو رہے ہیں اور لوگ لے رہے ہیں، ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی، ایسے ہی ہمیں بگایا یہاں سے. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ما رأیتم فی المسجد احدا، تم نے مسجد کے اندر کسی کو نہیں دیکھا، کوئی کام نہیں ہوتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا تو ہے. کہنے لگے دیکھا، کیا دیکھا؟ قوما یصلون، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وقوما یقرؤون القرآن، اور کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو مسجد کے اندر یہ دو کام تو ہمارے ہاں اب تک موجود ہیں. کیا؟ مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں. جو تیسرا عمل تھا وہ اب ہماری مسجدوں میں نہیں ہے. دو کام تو دیکھتے ہیں نا، نماز بھی لوگ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو کرتا ہی ہے، اور بچے بھی پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں نظر آتے ہیں. نماز کا عمل زیادہ نظر آتا ہے، قرآن مجید کا عمل کم نظر آتا ہے. یہاں یقرؤون القرآن سے مراد کیا تھا؟ صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے، اس کے تلفظ کو بھی درست کرتے تھے. تیسری چیز انہوں نے بیان کی قوما یتذاکرون الحلال والحرام، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ حلال اور حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اللہ نے کون سی چیزیں حلال کی ہیں، اللہ نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ علم دین سیکھ رہے تھے. وہ نہیں رہا، کون سیکھتے؟ نہ سکھانے والوں کے پاس وقت ہے، نہ سیکھنے والوں کے پاس وقت ہے. ہر چیز کے لیے وقت ہے. ایک واحد ایسی چیز ہے کہ جس کو آج ہم نے صرف اور صرف سوشل میڈیا کی حد تک، میرے پاس اتنی چیزیں آتی ہیں، اللہ فزیکلی بھی دکھاتے ہیں، آ کر پوچھتے بھی ہیں، سوال کرنے کا انداز عجیب ہوتا ہے، اور اس کے پس پردہ وہ سوشل میڈیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پہ سنا، اس پہ دیکھا، اس پہ سرچ کی ہے، اب آپ فرمائیے کیا کرتے ہیں.
دین سینہ ٹو سینہ آیا ہے. سوشل میڈیا کے اندر اگر ذرا بھی خیر ہوتی نبی کے زمانے میں اللہ کر دیتے کہ نبی مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے, وہیں سے ڈیٹا آن ہو جاتا. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ جو رب اب عقل دے سکتا ہے اس وقت نہیں دے سکتے. اگر اس چیز کے اندر ذرا بھی خیر ہوتی نا تو اس زمانے میں بھی ہوتی. جب اس زمانے میں جب جسے کہتے ہیں نا سینہ بسینہ یہ منتقل ہوا ہے, اب بھی یہ سینہ بسینہ ہی منتقل ہوا ہے. ابھی تک کوئی ایسا سافٹ ویئر ایجاد نہیں ہوا کہ کوئی آدمی قرآن مجید پڑھے اور اس کو اس کے اندر ریکارڈ کرے اور پھر وہ اس کو بتائے آپ نے صحیح پڑھا یا غلط پڑھا ہے. آپ کو ایک انسان کی ضرورت پڑے گی, ایک انسان. اور دنیا کا نظام, میں کہتا ہوں دنیا کا نظام دیکھ لیں, کہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف آپ کو میڈیا کے اوپر ہی سارا کچھ بتا دیا جائے. کیوں چھوٹے سے بچے کو اتنی بڑی بڑی فیسیں بھیج کے ادا کر کے اسکول بھیجا جاتا؟ کیوں بھیجا جاتا؟ گھر کے اندر اسے کیوں نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے اسے کیوں تعلیم نہیں دی جاتی؟ کوئی آج تک ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کو 15 سال تک گھر کے اندر رکھا جائے, کسی اسکول میں نہ بھیجا جائے اور صرف گوگل کے اوپر سرچ کر کے بتا دیا جائے؟ کیا صرف دین ہی رہ گیا ہے کہ کسی انسان کے سمجھے بغیر آپ صرف اور صرف بیٹھ چلے جاتے ہیں, گوگل کے اوپر سرچ کیا جاتا ہے, یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا جاتا ہے اور جو کچھ ملتا ہے اس پر عمل شروع کیا جاتا ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ دین ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اس کو آپ اس طرح لے لیں. مجھے آج تک نہیں پتہ چل سکا, اس بات کو میں نہیں سمجھ سکا کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا ہو کہ جو اپنے بچے کو گھر کے اندر صرف اور صرف یہ کہے کہ بیٹا میں نے بہترین قسم کا نیٹ لگا دیا ہے, بہترین قسم کی اسکرین لگا دی ہے, آپ نے سرچ کرنی ہے اس کے اوپر, آپ نے پلے گروپ بھی پڑھنا ہے اور فرسٹ بھی پڑھنا ہے, سیکنڈ بھی جاننا ہے, اے لیول بھی اسی پہ کرنا ہے, او لیول بھی اسی کا. اسکول نہیں جانا, کسی پروفیسر کے سامنے نہیں بٹھاؤ, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں. آپ انجینئر بھی بہترین تیار ہو گھر بیٹھ کر, آپ ڈاکٹر بھی بہترین تیار ہو کہاں بیٹھ کر؟ گھر بیٹھ کر. کیوں؟ سارا کچھ اس کے اندر ہے. نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے. ہم چھوٹے بچے کو بھی اٹھاتے ہیں, کہاں بھیجتے ہیں؟ اسکول. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لاتے ہیں. بابا کیوں دیتے ہیں اس کو؟ جب آج کا پڑھا لکھا نوجوان اس کو سرچ میں جاتا ہے تو سیدھا بخاری پہ پڑھ جاتا ہے. میں حیران حیرت ہوتی ہے. ہمیں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے 8 سال بعد. کیوں؟ اس کی تیاری کرائی جاتی ہے. ایسے تھوڑا سمجھنے والی چیز ہے. آپ عربی سیکھیں, عربی گرامر سیکھیں, آپ کو ایک ایک چیز کا سمجھ ہونی چاہیے. تو خیر یہ بات اور طرف چلی جا رہی ہے. یتذاکرون الحلال والحرام, مسجد کے اندر تذکرے حلال اور حرام کے مسائل کا سیکھنا, دین کا سیکھنا, یہ ناپید ہو چکا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں تو غریر کہنے لگے یہی تو میراث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جس کو آپ سمجھے نہیں. تو میراث کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اللہ کا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے اس کو سیکھنا, یہ میراث ہے. جو جتنا لے گا وہ اللہ کے رسول کی میراث ہی لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھ بھی نصیب فرمائے, توفیق بھی نصیب. سبحان اللہ الحمد سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.